بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی حال پہ رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، آپ کے کامنٹ ماشاءاللہ مجھے بہت آئے تھے، جو میں نے پچھلے 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ چینل بند کرنے کا میرا پروگرام تھا کہ لوگ بیڈ کامنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میرا ایڈسنس بھی انہوں نے کہ ڈسیبل کروایا۔ تو آپ کے کامنٹ آئے، یقین کریں کہ تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے۔ کامنٹ کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی مجھے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے کامنٹ پڑھوں اور ان کو کہ اس کے حساب سے جواب دوں، لیکن اگر کسی کو کامنٹ کا جواب نہیں مل پایا تو میں ان کا کہ ویڈیو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ ایران میں عورتوں کا برہنہ احتجاج ہوا ہے۔ عورتوں نے جو اپنے نقاب ہیں وہ اتار دیے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اپنا لباس بھی انہوں نے نعوذ باللہ آدھا اتار دیا اور احتجاج کیا۔ تو اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، یہ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے۔ ان دونوں کو آج ڈسکس کریں گے۔ تو میرے ناظرین، جوں کہ وقت گزر رہا ہے، ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، فتنے جو ہیں زوروں پر ہیں اس وقت، کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ۔ تو میرے ناظرین، یہ جو ایران میں واقعہ ہوا ہے کہ عورتوں کا برہنہ احتجاج ہوا ہے، اس کا دجال کے ساتھ، اور جو 70,000 یہودی اصفہان سے دجال کے پیروکار ہوں گے، اس کے ساتھ کیا لنک ہے؟ میں نے آپ کو اس کے اوپر مکمل ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ ایران جو ہے یا تو یہ کہ یہودیوں کے پاس چلا جائے گا، یا مثال کے طور پر یہ رہے گا ایران کے پاس ہی، لیکن اس کا جو کنٹرول ہوگا وہ یہودیوں کے پاس ہوگا۔ یہودیوں کا پرانا طریقہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ جہاں پہ ان کا بس نہیں چلا، انہوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے، اور عورتوں کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ یہ یہودیوں کا پرانا طریقہ ہے، اور اس کو بڑا خوبصورت انداز میں لبادہ اڑایا گیا ہے آزادی کا لیبل لگا کر لوگوں کو کہ اپنے ساتھ ملا کے کہ ملکوں کے نظام خراب کیے ہیں۔ اور لگ ایسے رہا ہے کہ ایران کے اندر اب یہودی جو ہیں اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ دجال کے جو پیروکار ہوں گے، اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے کہ استقبال کے لیے، اس کی کہ اتباع کے لیے نکلیں گے۔ تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے، یہودی جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پہلا پتا جو ہے وہ پھینک دیا ہے، اور لوگوں کو ایران کی حکومت کے خلاف کر دیا ہے، تاکہ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو ڈرایا ہے کہ اگر آپ نے ہماری نہ مانی، چونچرا کی، تو ایران کے اندر ہم افراتفری مچا دیں گے۔ میرے ناظرین، اگر آپ حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو حدیثوں کا نچوڑ یہ ملے گا کہ جو دجال ہوگا اس کی زیادہ جو پیروکار ہوں گی، عورتیں بہت زیادہ دجال کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ دجال اور دجالی سسٹم جو ہے ان کا نعرہ ہی آزادی ہے، عورتوں کو آزادی دینا تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ آزادی عورت کی اسلام بھی دیتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، لیکن یہ بے حیائی کو کہ ایک آزادی کہنا، یہ دجالی قوتوں کا کہ ایک ہتھیار ہے۔ تو دجال جب آئے گا تو عورتیں اس کے بہت زیادہ کہ اس کے پیروکار ہوں گی۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ پوری دنیا پہ نظر دورائیں گے تو اس وقت جو دجال کے آنے کی تیاریاں ہیں وہ کہ پورے عروج پر ہیں۔ مختلف ملکوں میں قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، ایسے قوانین کے بندے کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جنس پرستی ہے، یا میرا جسم میری مرضی ہے۔ اب ایران کے اندر دیکھیں، عورتوں کو برہنہ احتجاج کروایا گیا ہے، اور یہ ایران کے اندر کہ دجال کے جو 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے، یہ اس کی اب تیاری لگ رہی ہے کہ ایران کو کنٹرول کیا جائے گا، اور فتنے پہ فتنے اب آئیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ فتنے ختم ہو جائیں گے، اب تیزی کے ساتھ فتنے وارد ہوں گے۔ میرے ناظرین، حالات آگے سے بدتر ہوں گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، اور میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔